أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال الله تعالى أيضا في موضع آخر: اقتربت الساعة وانشق القمر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. قابل قدر بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، مسلسل 15 دنوں سے میں آپ کے درمیان ہوں، اور یہ اس سفر کا آخری خطبہ جمعہ ہے، جس کا عنوان کیا واقعی قیامت قریب ہے، یہ آپ سب کے علم میں ہے۔ عنوان کے اختیار کرنے کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم مسجدوں سے باہر نکلتے ہیں اور مسلمانوں کی زندگی پر غور و فکر کرتے ہیں، بالخصوص بازاروں میں، شادی بیاہ کے مجالس میں، تہواروں کے موقع سے اور غیروں کے تہوار کے موقع سے بھی، تو کہیں نہ کہیں دل سے یہ آواز آتی ہے کہ وہ قوم جسے آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا گیا، وہ یہ بھول چکی ہے کہ قیامت بھی آنے والی ہے۔ میں نے چاہا، اور ہمارے سلیم بھائی کی یہ کوشش رہی کہ جاتے جاتے آپ کو میں یاد دلا کے جاؤں کہ واقعی قیامت قریب ہے۔ حاضرین گرامی، آپ جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو قرآن و حدیث کے اندر قیامت کی 2 طرح کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہ نشانیاں جنہیں علامات قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، قیامت کی چھوٹی چھوٹی اور اہم نشانیاں، اور دوسری وہ قسم جسے علامات قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے، قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں، اور ان کی تعداد ایک حدیث کے مطابق تقریباً 10 ہے۔ ان تمام نشانیوں کو جب آپ پڑھیں گے تو بڑی نشانیاں تو ابھی ظاہر نہیں ہوئی، لیکن چھوٹی نشانیاں یہ بتلاتی ہیں کہ قیامت بالکل قریب ہے، اور قریب ہے کہ بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں۔ میں آپ کو چند ایک نشانیوں کے بارے میں کچھ حدیثیں سناتا ہوں، شاید کہ ہمارے دل کے دروازے کھل جائیں۔ قیامت کی سب سے بڑی اور عظیم نشانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور رسول بنایا جانا۔ جی، وہ ساری نشانیاں اپنی جگہ ہیں، جو بڑی ہیں چھوٹی ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم نشانی اور قیامت کی سب سے پہلی نشانی اور علامت یہ ہے کہ قیامت قریب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور رسول بنایا جانا۔ آپ اس تعلق سے پڑھیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بإصبعیہ ہکذا بالوسطى والتي تلی الابہام بعثت والساعة كهاتین۔ سہل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی کو ایک مجلس میں دیکھا،
آپ قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے اور آپ نے یہ بیچ کی انگلی اور یہ شہادت کی انگلی، ان دونوں کو ایسے ملایا. غور سے دیکھیں، ان دونوں کو ایسے ملایا اور کہا کہ ایک میں ہوں اور ایک قیامت ہے. جیسے یہ دونوں انگلیاں قریب ہے ویسے ہی قیامت تمہارے قریب ہے. یا رب، اس حدیث کی جب شرح میں نے دیکھنے کی کوشش کی تو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ملا مجھے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اول اشراط الساعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی پہلی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے کہ آپ کے اور قیامت کے درمیان نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی امت آئے گی. اب آئے گی تو قیامت آئے گی. اللہ اکبر. اور پڑھیں قیامت کی نشانیوں میں نے خطبہ مسنونہ میں اس آیت کریمہ کی تلاوت بھی کی. سورۃ القمر پہلی آیت، اللہ نے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت کا وقت قریب آیا یہاں تک کہ چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا. یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی کے بعد قیامت کی دوسری بڑی نشانی. کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مکہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ واقعی اگر سچے نبی اور رسول ہیں تو آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا. اور ایسا ویسا نہیں بٹا، پہاڑ کے ایک طرف ایک ٹکڑا اور دوسری طرف دوسرا ٹکڑا تھا. اور اللہ نے چاند کے اس 2 ٹکڑے ہونے کے واقعے کو اہل مکہ کے سامنے 2 مرتبہ پیش کیا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، اس طور پر کہ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا. یا رب، یعنی قیامت کے قریب ہونے کی نشانی لوگوں نے اپنے ننگی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور اس آیت کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یخبر تعالی عن اقتراب الساعۃ وفراغ الدنیا وانقضائها، کہ اللہ تعالی اس آیت میں سورۃ القمر کی پہلی آیت میں یہ خبر دے رہا ہے تمام یہاں موجود مردوں کو، تمام عورتوں کو. اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں، قیامت قریب ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے اور فنا ہو جانے والی ہے. اور آگے آئیے قیامت کے تعلق سے قرآن مجید کی آپ اگر تلاوت کریں تو سورۃ النحل کی پہلی آیت پڑھیے. اللہ رب العالمین نے کہا اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ نے کہا کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے. اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا. فلا تستعجلوہ، تم قیامت کے لیے جلدی نہ مچاؤ. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان تمام شرک سے پاک ہے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو. اس آیت کے بارے میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی جامع بات کہی ہے. غور سے اس بات کو سنیں. عربی زبان جو لوگ تھوڑا بہت پڑھتے ہیں ان کو یہ چیز معلوم ہوگی، لفظ اتا جو ہے یہ پاسٹ کے ٹینس میں استعمال ہوتا ہے، ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اتا یعنی آ چکا. تو اللہ نے یہاں اس آیت میں ماضی کا صیغہ اور لفظ استعمال کر کے یقین دہانی کرائی ہے اہل ایمان کو، آپ کچھ کیجئے، اتا امر اللہ، قیامت آئے گی آئے گی آئے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. یا رب، پاسٹ استعمال کر کے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ یقینی ہے اس کا آنا، اس کے آنے میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. آپ کچھ بھی کر لیجئے، آپ کچھ بھی کر لیجئے. اتا امر اللہ،
اللہ کا حکم آ چکا ہے، فلا تستعجلوہ، تم جلدی نہ مچاؤ. اہل کفر کو یہ بات کہی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اس لیے یقین جان لیں کہ قیامت جو ہے بالکل قریب ہے ہمارے. ایک اور آیت کریمہ سورۃ الشورى کی آپ تلاوت کیجئے. آیت نمبر 17 میں اللہ نے کہا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. اے نبی آپ کو کیا معلوم، ہو سکتا ہے قیامت بالکل قریب ہو. اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ خبر دیا ہے کہ لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں جو بدمست ہو گئے ہو اور قیامت کا قائم ہونا، قیامت کا آنا، اس کو جو بھلا بیٹھے ہو، تو لوگوں اپنے دلوں کو روشن کر لو. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. کیا معلوم آپ کو کہ قیامت بالکل آپ کے سر پہ آ کے کھڑی ہو. بس اللہ کا ایک حکم ہو کن تو وہ ہو جائے. کتنا قریب ہے. اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کتنا ڈرتے تھے قیامت کے قریب ہونے سے. یہ حدیث جب میں نے پڑھی واللہ کہتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جامع ترمذی کی روایت ہے اور حدیث بالکل صحیح سند سے آئی ہے. کہتے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا. ذرا غور کیجئے آج ہم کتنے مطمئن ہیں، کتنے سکون میں، حتیٰ کہ ہم مردے کو دفن کر کے آتے ہیں پھر بھی آنے کے بعد ہماری وہی بے راہ روی کی زندگی ہے. نہ اللہ کا ڈر، نہ اللہ کا خوف، نہ حلال و حرام کی تمیز، نہ بے حیائی برائی سے باز رہنے کی کوشش، عبادتوں کا ضائع ہونا. اللہ اکبر. اور امام الانبیاء رحمت للعالمین، بنی آدم کے سردار اللہ کے رسول کہتے ہیں کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فكأن ذلك ثقل على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. غور سے سنیں اس حدیث کو. آج جو بڑے سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے نا، یہ بھول کر کے کہ پتہ نہیں قیامت آنی بھی ہے کہ نہیں آنی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کیف انعم، لوگوں میں کیسے آرام سے بیٹھ جاؤں. یا اللہ، امام الانبیاء کے کلمات ہیں. کیف انعم، لوگوں میں کیسے آرام سے بیٹھ جاؤں. مجھے یہ معلوم ہے اسرافیل علیہ السلام سور کے منہ کے اوپر اپنا منہ رکھ کے انتظار میں ہے. اللہ اکبر. یا رب کتنا قریب ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی میں کیسے آرام سے بیٹھ جاؤں. مجھے تو یہ معلوم ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور لے کر کے بالکل تیار ہے پھونکنے کے لیے، بس کان لگا کے وہ انتظار کر رہے ہیں اللہ حکم دے کے وہ سور پھونک دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم کتنے آرام سے بیٹھے ہیں. سکون کی زندگی ہے، کتنی سکون کی زندگی ہے. بالخصوص میں نوجوانوں سے کہتا ہوں ایمانداری سے، آج کتنے لوگوں نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی ہے. آپ مجھے نہیں بتایا، اپنے نفس سے پوچھ کے دیکھیں. فجر اور جمعہ کے درمیان آپ کو معلوم ہے صحابہ جمعہ کے دن ڈرے رہتے تھے. حدیث کے الفاظ ہے کہ قیامت کا وقوع جمعہ کے دن ہوگا، وہ ڈرے رہتے تھے. ہم میں سے کتنے ایسے جنہوں نے آج فجر کی نماز با جماعت پڑھی ہو. اللہ اکبر. اگر نماز فجر اور جمعہ کے درمیان قیامت آ جاتی، کون سا چہرہ لے کے اللہ کے جاتے؟ کس حال میں اللہ سے ملاقات کرتے؟ کس حال میں اللہ سے ملاقات کرتے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں کیسے آرام سے بیٹھ جاؤں جبکہ مجھے معلوم ہے کہ اسرافیل سور لے کر کے تیار ہے پھونکنے کے لیے. کان لگا کے رکھا ہے کہ اللہ کی اجازت آئے کہ میں سور پھونک دوں. جب یہ بات اللہ کے نبی نے کہا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم پریشان ہو گئے. ثقل علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ان کو بہت بھاری لگی، یعنی دلوں کے اندر دہشت پیدا ہو گئی. یا رب ایسا معاملہ ہے. تو اللہ کے نبی دوبارہ باہر آئے اور صحابہ سے کہا کہ جب تمہیں اس چیز کا احساس ہو تو اللہ سے یہ دعا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا.
اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارا بہترین کارساز ہے، اور ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کے سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو یہ بھول بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ اکبر، آئیے چند ایک حدیثیں اور سناؤں آپ کو اس تعلق سے کہ قیامت کا جو وقوع ہوگا، قیامت جو قائم ہوگی تو اس سے پہلے کی حالت زمین کی کیا ہوگی، اور شاید ہم اس حال میں جی رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پہلی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتی یقبض العلم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے۔ علم کو اٹھانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ آپ کتاب کھولیں گے اور کتابوں سے علم غائب ہو جائے گا اور آنکھ سفید ہو جائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ ربانی علماء کو، وہ علماء جو واقعی علماء ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، اور جو علم ان کے سینے میں ہے ان کے ساتھ اللہ کی طرف چلا جائے گا۔ کیا علماء کی اموات نہیں ہو رہی ہے؟ ادھر پچھلے 4 5 6 مہینوں کے اندر بڑے بڑے علماء کی موتیں ہوئی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، علم اٹھ رہا ہے۔ اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، کثرت سے زلزلے آئیں گے۔ ابھی ادھر 15 دن کے اندر بھوٹان میں، نیپال میں اور الگ الگ علاقوں میں زلزلوں کی کثرت رہی، اللہ اکبر۔ کہا وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ میں اس کی تفصیل بتاؤں گا، اس پر خاص بات کریں گے انشاءاللہ، يتقارب الزمان پر۔ کہا کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، وتظہر الفتن، فتنے ظاہر ہوں گے، اللہ اکبر۔ کوئی ایسا ہے جو کہہ دے کہ فتنے نہیں ہیں، یا وہ فتنوں سے دوچار نہیں ہے، یا وہ آزمائشوں میں نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا جو بتا دے مجھے، اللہ اکبر۔ کہا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَكْثُرُ الْحَرَجِ، اور حرج کی کثرت ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یہ حرج کیا ہے؟ کہا القتل، القتل، قتل و غارت گری ہوگی، لوگ مارے جائیں گے، حتیٰ کہ مرنے والے کو نہیں معلوم ہوگا کیوں مرا، اور مارنے والے کو نہیں معلوم ہوگا کیوں مارا اس کو۔ اب دیکھیے پچھلے 1 سال سے کتنے فلسطینی ہمارے بھائی قتل کیے گئے، ذبح کیے گئے، اللہ اکبر۔ اس بدبخت بشار الاسد نے لاکھوں کی تعداد میں سنیوں کا خون بہایا، اللہ اکبر۔ قتل و غارت گری بالکل عام ہو چکی ہے، اور کہا کہ مال کی کثرت ہو جائے گی، مال کی کثرت ہو جائے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آئیے ایک اور حدیث سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور مسند امام احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب آ جائے۔ کیسے قریب ہوگا؟ سال مہینے کی طرح گزر جائے گا، اور مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ جو ہے دن کی طرح، اور دن جو ہے 1 گھنٹے کی طرح گزر جائے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور کہا کہ 1 گھنٹہ تو ایسے ہوگا گویا کہ آپ نے ابھی آگ لگائی اور لکڑی جل کے ختم ہو گئی۔ اب ان دونوں حدیثوں میں ایک جو لفظ ہے یتقارب الزمان، عموماً ہماری بات چیت میں یہ لفظ آتا ہے بھائی دن بڑی جلدی گزر رہا ہے۔ ابھی ہم ہی اس دن بات کر رہے تھے کہ آنا ہے آنا ہے آنا ہے، 14 تاریخ کا پروگرام ہے، 14 تاریخ بھی ختم ہو گیا، اور جمعہ ہے، جمعہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ یتقارب الزمان، اس کی 2 تشریح ہیں، غور سے سنیں۔ اہل علم کہتے ہیں اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ حقیقی طور پہ زمانہ قریب ہو جائے گا، بڑی تیزی سے گزرے گا، سال مہینے کی طرح اور مہینہ ہفتے کی طرح گزر جائے گا، لوگ تکتے رہ جائیں گے اور دن ختم ہو جائے گا۔ اور کہا اس کا دوسرا معنی جس کے بارے میں نے 2 اقوال یہاں نقل کیے ہیں۔ پہلا قول جو ہے امام حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کہتے ہیں کہ یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی وقت اور زمانے سے برکت کو کھینچ لے گا، جی، یہاں تک کہ زمانے کے اندر بے برکتی پیدا ہو جائے گی۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زمانے سے، وقت سے برکت کو نکال لے گا، یہاں تک کہ ایک آدمی، آگے چل کے آپ خود فرماتے ہیں کہ اس طرح سے برکت نکال لی جائے گی کہ ایک آدمی پورا 1 دن میں جتنا خیر کا کام کرتا تھا، یا ایک آدمی 1 گھنٹے میں جتنا خیر کا کام کر لیتا تھا، وہ پورے 1 دن میں اتنا خیر کا کام نہیں کر پائے گا، اللہ اکبر۔ پچھلے دور میں اسلاف کی زندگی دیکھیے، رات رات بھر عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنا،
اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، دین کی سربلندی کے لیے نکلنا، مالوں کو لٹانا، مال خرچ کرنا، اللہ کی رضامندی کی کوشش کرنا، آج اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود آج واقعی زمانے میں بے برکتی ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں مال کما کے لاتا ہوں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ قیامت کی علامت ہے۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، زمانہ قریب ہوگا، وقت تیزی سے گزرے گا، اور اللہ تعالیٰ جب وقت گزارے گا تو اللہ اس سے برکت کو چھین لے گا، برکت اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ ایک اور حدیث سنیے آپ، صحیح الجامع کی ہی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب آخری زمانے میں زلزلے آئیں گے، زمین دھسائی جائے گی، لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، بعض روایتوں میں تو ہے یہاں تک ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے اللہ تعالیٰ کئی بستیوں کے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے خنزیر اور بندر کی شکل میں اللہ تبدیل کر دے گا۔ اللہ اکبر، کہا اس کے بعد اور جب یہ کب ہوگا؟ قیامت کے قریب کب زلزلے آئیں گے، کب زمین دھسائی جائے گی، کب لوگوں کے چہرے مسخ کیے جائیں گے؟ جب لوگ ناچ گانے کو اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ ایک نگاہ اٹھائیے، کل سے پہلے والا دن 14 تاریخ منگل کا دن، غیر مسلموں کا تہوار، برادران وطن کا تہوار، میں خود کہاں زید کے ساتھ دوسرے دن نکلا، ہم نڈیاڈ کا ایک چکر لگا کے آئے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کے منبر پر مسلمانوں کے گھروں کے اوپر ڈی جے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ حلال کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مسلم بچے، ماں باپ، بھائی بہن سب چھتوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور ننگائی پر آمادہ ہیں، گانے کی آواز، ناچنے کی آواز، جانوروں کی طرح چیخنے چلانے کی آواز۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا یہ میوزک کو حلال کرنا نہیں ہے؟ اللہ نے جسے حرام کیا جبرن اسے ہم نے حلال کر کے رکھا ہے اپنے لیے، کیا یہ حلال کرنا نہیں ہے؟ یا رب، اور کہا اس کے بعد اور خمر جو ہے صرف شراب نہیں، دوبارہ میں کہوں گا، اس سے پہلے بھی درس میں کہا تھا، بالخصوص نوجوانوں کو کہتا ہوں، خمر نہیں، خمر سے مراد صرف شراب نہیں، اہل علم کہتے ہیں ہر نشے کی چیز۔ یہاں جتنے نوجوان ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ گٹکا کھانا حرام ہے؟ کوئی بتا دے مجھے، اسے نہیں معلوم ہے؟ اسے معلوم نہیں ہے سگریٹ پینا حرام ہے؟ اسے معلوم نہیں ہے کہ شراب نوشی حرام ہے؟ اس کے باوجود اس نے اپنے لیے حلال کر کے رکھا ہے، اللہ سے بغاوت کر کے۔ یہ باغی ہے، یہ اللہ کا باغی ہے، یہ اللہ کے دین کا باغی ہے، یہ اللہ کے رسول کا باغی ہے، یہ نبی کی سنتوں کا باغی ہے، جس نے نشہ آور چیزوں کو اپنے لیے حلال کر کے رکھا ہے۔ ڈر جاؤ اللہ سے، خوف کرو اللہ کا، خوف کرو اللہ کا، ان چیزوں سے آج کے آج توبہ کر لو۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامتوں میں سے ہے جسے ہم نے اپنے لیے حلال کر کے رکھا ہے۔ اور آگے آئیے، ایک معنی تو یہ ہے کہ قیامت قریب ہے، دوسرا معنی یا رب، دوسرا معنی قرآن مجید سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت پڑھی۔ پہلا معنی یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہیں، اس معنی میں قیامت قریب ہے، اور ایک یہ بھی معنی ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں کہ کب آئے گا، اس اعتبار سے یہ قریب ہے۔ لیکن اس کا دوسرا معنی بڑا اہم معنی ہے، بڑا اہم معنی ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 میں کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یا رب، عام بات ہے، بالکل سیدھی آسان سے سمجھ میں آنے والی بات ہے، چاہے مرد ہو یا ہماری عورتیں ہوں۔ کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وهم في غفلة، لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ کیسی غفلت میں؟ ابھی تو 20 سال کا ہوں، ابھی تقریباً 60-70 سال تو زندگی گزارنی ہے، ابھی تو 40 کا ہوا ہوں، ابھی تو اور زندگی ہے، 50 کا ہوا ہوں، 10-20 سال تو اور زندگی ہے، 60 کا ہوا ہوں اور تھوڑی زندگی باقی ہے۔ یہ غفلت ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد اور اس کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو فرشتے قبر میں آنکھ کھلواتے ہیں۔ معرضون، اللہ نے کہا
کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بندگی سے منہ موڑ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے۔ میں پھر وہی مثال دوں گا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دی، کہ اسی کاندھے پر میت کو لے جا کر کے اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کے لاتے ہیں، اور آنے کے بعد پھر وہی غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن لوگ کیا ہے، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں، سنیے۔ مسند امام احمد کی روایت ہے، اور صحیح بخاری اور جامع ترمذی میں اس معنی کی حدیث ملتی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دھیان سے سنیں اس حدیث کو، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اور سورج جو ہے بالکل قیان نامی پہاڑ کے اوپر تھا۔ یہ عصر کے بعد کی بات ہے، یعنی اب غروب ہونے کے بالکل قریب تھا عصر کے بعد۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس امت کی عمر اور پچھلی امتوں کے عمر میں، اس امت کی عمر اور پچھلی امتوں کے عمر کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو دن گزر گیا وہ پچھلی امت کی عمر ہے، اور جو باقی بچا ہے یہ میری امت کی عمر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 50 دن کے لیے قرض دیا، 50 دن کے لیے، اب اس میں سے 45 دن گزر گئے اور بچ گئے 5 دن، تو گزرنے والا دن یہ بڑا لمبا ہے، اور جو باقی بچا ہے کیا ہے، بہت کم ہے۔ یہی اس امت کی مثال ہے، جب سے دنیا قائم ہوئی پچھلی امتیں اپنی زندگی گزار کے چلی گئی، اب یہ جو امت ہے اس کے پاس اتنا ہی وقت ہے جتنا عصر سے مغرب کے درمیان وقت ہوتا ہے۔ وہ اللہ کو معلوم ہے اللہ اسے کب تک لے کر کے جائے گا۔ یہ حساب کا وقت ہے، جی ہاں یہ حساب کا وقت ہے، اور حساب کا وقت کب شروع ہوتا ہے، موت سے شروع ہوتا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یا اللہ، آپ دیکھیں امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کانت جماعت تقول قیامت کل نفس موتها، غور سے سنیں ان اقوال کو۔ امام جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل علم کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ہر نفس کے لیے قیامت اس کی موت ہے، جو بالکل قریب ہے، جو بالکل قریب ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل من مات فقد دخل فی حکم الآخرہ، جس آدمی کی بھی موت ہو گئی اب وہ آخرت کے حکم میں داخل ہو گئی، یعنی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اور موجودہ ماضی قریب کے عالم دین یا رب علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انت لا تدری متى تقوم قیامک، اے ابن آدم تجھے نہیں معلوم ہے، اے آدم کی بیٹیوں تمہیں نہیں معلوم ہے تمہاری قیامت کب شروع ہو جائے گی، کب تمہاری قیامت قریب ہو، اور وہ قیامت وہ موت سے شروع ہوگی، وہ موت سے شروع ہوگی۔ ہاں وہ موت ہے اللہ کی قسم جو یہ پرواہ نہیں کرتی کہ آپ بالکل ٹائٹ، گٹھیلے، خوبصورت، مالدار نوجوان ہیں، وہ موت پرواہ نہیں کرتی کہ آپ سفید داڑھی، سفید ریش والے عبادت گزار بزرگ ہیں، وہ موت پرواہ نہیں کرتی کہ میری بہنوں تم عبادت گزار خاتون ہو، وہ موت پرواہ نہیں کرتی کہ تم بے حیائی کرنے والی کوئی عورت ہو، وہ موت ہے اللہ کی قسم جب آتی ہے کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق، جب موت کا فرشتہ آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، جب موت گلے میں چڑھے گی آدمی چلائے گا وقیل من راق، ارے بلاؤ کسی راقی کو، کسی کو بلاؤ مجھے دم کر دے تاکہ مجھے سکون آ جائے۔ ان للموت سکرات، قیامت سے پہلے تمہارے اوپر قیامت اس وقت برپا ہوگی جب تمہیں موت آئے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ موت کی سختیاں ہے، وہ امام الانبیاء اپنا چہرہ پوچھتے اور کہتے ان للموت سکرات، لوگوں موت کی سختیاں ہیں، لوگوں موت کی سختیاں ہیں، لوگوں موت کی سختیاں ہیں۔ یہ قیامت جو بڑی قریب ہے، وہ چھوٹی قیامت جو ہم پر آنے والی ہے وہ ہماری موت کی صورت میں آنے والی ہے۔ اس کے بعد قبر کا سلسلہ ہوگا،
قبر کے سوال و جواب ہوں گے، اس کے بعد قبر کی نعمتوں والی زندگی ہوگی یا قبر کے عذاب والی زندگی ہوگی. ایک عرصہ دراز لمبی مدت تک وہاں رہیں گے، کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، رب العالمین کے سامنے ہوں گے. اور قرآن پڑھیے سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 6 سے لے کے 14 تک پڑھیے. اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے ابن آدم کے مردوں، اے ابن آدم کی عورتوں، ذرا غور سے سنو. تم عمل کر لو، جتنا دنیا میں محنت کرنا چاہتے ہو محنت کر لو. فملاقیہ، تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے. یا اللہ، وہ دن بندے کی زندگی کا سب سے خوش نصیب دن ہوگا جس دن وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، یا اس دن اس کی زندگی کی سب سے بڑی بد نصیبی ہوگی جس دن وہ اللہ سے ملاقات کرے گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اللہ سے کس حال میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اللہ رب العالمین پوری انسانیت کے سامنے بلائے گا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین پوری انسانیت کے سامنے بلائے گا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ سے بات کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ بلا کر کے کہے گا یہ میرا بندہ ہے جو عقیدہ توحید پر قائم رہا، یہ میرا بندہ ہے جو عقیدہ توحید پر قائم رہا، یہ میرا بندہ ہے جس نے اپنے منہج کی، اپنے مسلک کی پرواہ کی اور فکر کی، یہ میرا بندہ ہے. سردی کی راتوں میں لوگ جب گرم بستر کے مزے لے رہے تھے، یہ فجر کی نمازوں کے لیے ٹھٹرتی ہوئی سردی میں آ رہا تھا. یہ میری بندی ہے اور یہ میرا بندہ ہے جب لوگ گرمی کے ڈر سے گھروں میں دبک کے بیٹھے تھے، یہ چلچلاتی دھوپ میں اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کے لیے آتا تھا. یہ میرا بندہ ہے. لوگ جہاں روزہ رکھنے سے قطراتے تھے، یہ میرے لیے بھوکا اور پیاسا رہا کرتا تھا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. اللہ رب العالمین بلا کر کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا. یا اللہ، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ جب قیامت قائم ہو اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اس کا حساب بڑا آسان ہوگا، اس کا حساب بڑا آسان ہوگا. جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بڑا آسان حساب ہوگا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یہ تو خوشی کے مارے ہاتھ میں نامہ اعمال لیے میدان محشر میں دوڑے گا اور کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ. لوگوں دیکھو، تم میری عبادتوں کی وجہ سے مجھے تانے دیا کرتے تھے، تم میری بندگی کی وجہ سے مجھ پر زبانیں کستے تھے، داڑھی رکھنے کی وجہ سے مجھے تانے دیا کرتے تھے. دیکھو ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لو پڑھو میرا نامہ اعمال. دیکھو آج میں نے رب کی رضا حاصل کر لی ہے، آج میں نے رب کو راضی کر لیا ہے. اس سے بڑی خوش نصیبی، اس سے بڑی سعادت کچھ نہیں ہوگی. اور وہ نامہ اعمال لے کے اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا. لیکن اس کے برعکس، یا اللہ، اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے باغی ہیں، وہ جنہوں نے اللہ سے بغاوت کر کے رکھی ہے، وہ سنیں. اللہ رب العالمین نے کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. اور وہ بندہ جس کے نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ اکبر. نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. وہ نامہ اعمال دیکھے گا، موت کو پکارے گا. موت تو آ چکی ہے، اب کہاں موت آنی ہے، اب کہاں. میدان جنت اور جہنم میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اللہ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. وہ چیخے گا، چلائے گا، اللہ سے التجا کرے گا، منتیں کرے گا، سماجتیں کرے گا، اللہ کے سامنے روئے گا. اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ تھوڑی سی فرصت دے دے. ہم نے جہنم دیکھ لیا، اس کا عذاب دیکھ لیا، اللہ دنیا میں جا کے نیک اعمال کر کے آئیں گے. اللہ کے بندو، کیا تم نہیں جانتے کہ قیامت قریب ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ قیامت قریب ہے؟ پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کا خوف کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اللہ کی عبادت پر کیوں نہیں جمتے؟ اللہ کی بندگی پر کیوں نہیں ڈٹتے؟ کہا اللہ نے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. موت کو پکارے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. اور اللہ کے حکم سے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. دنیا میں بڑا فارغ البال تھا، دنیا میں بڑی غفلت کی زندگی گزاری. بتانے والوں نے بتایا، سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قیامت قریب ہے، حساب کا وقت قریب ہے، لیکن غفلت میں جی رہے ہیں. اللہ نے کہا یہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوشحال تھا،
انہ ظن ان لن یحور، یہ تو سمجھ کے بیٹھا تھا کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، اللہ کے یہاں جانا ہی نہیں ہے، ایسی دنیا میں مست تھا۔ اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف کرے۔ یہ قیامت بالکل ہمارے سروں پر ہے، مسلط ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، بس اس کی تیاری کیجئے۔ ایک ہی گزارش ہے، ایک ہی گزارش ہے، آپ جس عقیدے اور منہج پر قائم ہیں اس پر قائم رہیے، ڈٹے رہیے، جمے رہیے، خوب اللہ کی عبادت کیجئے۔ جس علاقے میں رہتے اپنی مسجد کو آباد کیجئے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کیجئے، حلال و حرام کے معاملے میں اللہ کا خوف کیجئے، ڈٹ کے اللہ کی عبادت کیجئے۔ موت ہوگی، قیامت کے معاملات شروع ہو جائیں گے، قیامت ہمارے بالکل قریب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد آپ تمام سامعین اور سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اللہ تو ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم تیری رحمت سے یہ امید کرتے ہیں اللہ ہم گنہگاروں کو تو قیامت کے دن اپنے نظر رحمت سے محروم نہ کرے گا۔ اللہ تو ہمیں قیامت کے دن گناہوں سے پاک فرما دینا۔ اللہ تو ہماری طرف اپنی نظر رحمت کر دینا۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر کے اللہ تو ہمیں ہمارے اہل و عیال، ماں باپ، بھائی بہن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرمانا۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تو انہیں ایمان، صحت اور عمل والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گئے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تو ہماری بیویوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تو ہماری بیٹیوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تو ہماری ماؤں کی اصلاح فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تو ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تو ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ تو ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ایک لمبی مدت کے بعد اہل فلسطین کو سکون نصیب ہوا ہے، اللہ تو ان پر اطمینان و سکون کے بادل کو سایہ فرما دے۔ اللہ تو ان کے لیے امن و سکون کو بحال فرما دے۔ اللہ دنیا کے کسی گوشے کسی خطے میں کوئی بھی مسلمان پریشان حال ہو اللہ ہم تیری رضا کے لیے اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تو اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تو مسلمانوں کے جملہ مصائب کو دور فرما دے۔ اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہوتے ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔